کس طرح بلا ٹرکاں والے کو قتل کیا گیا، کس طرح اس دشمنی میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ خواجہ طریف عرف طیفی بٹ اور خواجہ قیل عرف گوگی بٹ کے کردار کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تازہ ترین خبریں اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لیڈر ٹی وی HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، آج ہم لاہور شہر کی ایک ایسی دشمنی کا ذکر کریں گے جس کی زد میں آ کر درجنوں بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ دشمنی ٹیپو ٹرکاں والا اور طیفی بٹ گروپ کے درمیان ہے، جو گزشتہ 28 برس سے جاری ہے اور آج تک اس دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکی۔ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی اور اس میں کون کون سے لوگ مارے گئے، آج ان سب کا تذکرہ ہم اپنے اس پروگرام میں کریں گے۔ حنیف عرف حنیفہ، جو لاہور شہر میں دہشت کی علامت بنا رہا، ٹاپ 10 گروپ میں اس کا شمار ہوا، بے پناہ لوگوں کو اس نے جان سے مارا۔ حنیف عرف حنیفہ امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والا تک کیسے پہنچا؟ تو ناظرین، حنیف عرف حنیفہ کا والد عید محمد راج مزدوری کا کام کرتا تھا۔ حنیف عرف حنیفہ اس دور میں اکھاڑے میں پریکٹس بھی کیا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ ایک دفعہ بلا ٹرکاں والا کے اڈے پر دیوار کی تعمیر کے لیے گیا۔ اس دوران بلا ٹرکاں والا کی نظر حنیف عرف حنیفہ پر پڑی اور اس نے اس کے باپ سے کہا کہ اس کو میرے پاس بطور گن مین رکھوا دو۔ عید محمد کے لیے یہ خاصی خوشی کا معاملہ تھا کہ بلا ٹرکاں والا خود کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے پاس رکھوا دو۔ یوں حنیف عرف حنیفہ بطور گن مین بلا ٹرکاں والا کے ساتھ ڈیوٹی کرنے لگا اور ان کے اڈے پر دیگر معاملات میں بھی اپنا وہ کردار ادا کرتا تھا۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایز اے لوڈر بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اس دوران اس کی دوستی ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ بھی تھی۔ حنیف عرف حنیفہ ایک جھگڑے میں قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل میں ٹیپو ٹرکاں والا کا بھی کردار ہوتا ہے اور حنیف عرف حنیفہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ قتل ٹیپو ٹرکاں والا نے کرایا ہے۔ بلا ٹرکاں والا اس دور میں خاصے اثر و رسوخ کا مالک شخص تھا۔ لاہور کے پولیس افسران میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ پولیس افسران کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات تھے، سو اس نے اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کو اس مقدمہ میں کلیئر کرا دیا۔ حنیف عرف حنیفہ اس مقدمہ قتل میں پھنس گیا اور بلا ٹرکاں والا نے اس کی پیروی نہ کی، جس کا رنج حنیف عرف حنیفہ کو تھا اور اس نے یہ رنجش اپنے دل میں پالے رکھی۔ اس مقدمہ سے جب اس کو رہائی ملتی ہے تو وہ دل میں بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کا ایک دوست وحید عرف وحیدیاں، اس کے ساتھ بھی ٹیپو ٹرکاں والا کا کسی معاملے پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھی ٹیپو ٹرکاں والا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران کرشنا گلیاں گوال منڈی میں ٹیپو ٹرکاں والا کے ماموں کا بیٹا زاہد اور خواجہ طریف عرف طیفی بٹ کے رشتہ داروں کے درمیان کرکٹ کھیلتے ہوئے جھگڑا ہو جاتا ہے، جس میں زاہد کو بری طرح مارا جاتا ہے۔ اس کا مقدمہ تھانہ گوال منڈی میں درج ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد طیفی بٹ، بلا ٹرکاں والا، ٹیپو ٹرکاں والا کے ماموں خالد محمود عرف بھائی پلوان، یہ سب بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا لیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن بلا ٹرکاں والا اور طیفی بٹ گروپ کے درمیان بھی ایک سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ طیفی بٹ کا چونکہ اس دور سے ہی اکبری منڈی میں خاصا اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہاں کی تاجر برادری کے معاملات میں ان کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے۔ بلا ٹرکاں والا کا کچھ ہی عرصہ بعد اکبری منڈی میں ایک دکان کے تنازع میں بھی کردار سامنے آتا ہے۔
जिस में एक बार फिर तीफी बट ग्रुप के साथ उनका आमना सामना होता है। गो के वो मामला भी सुलझा लिया जाता है, लेकिन तीफी बट ग्रुप को ये बात पसंद नहीं आती कि बिल्ला ट्रकां वाला हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। हनीफ उर्फ हनीफा भी इस दौरान बाहर आ चुका होता है। उसका राब्ता वहीद उर्फ वहीदियाँ के साथ हो जाता है और दोनों मिलकर टीपू ट्रकां वाला को मारने की प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग के तहत हनीफ उर्फ हनीफा अपने साथियों वहीद उर्फ वहीदियाँ, शाहिदा लंबा, नाजी बट के साथ मिलकर टीपू ट्रकां वाला पर हमला करता है। इस हमला में टीपू ट्रकां वाला महफूज रहता है। इस हमले का मुकदमा थाना ग्वाल मंडी में दर्ज किया जाता है। टीपू ट्रकां वाला के वालिद बिल्ला ट्रकां वाला उस दौर में खासे असर रसूख के मालिक थे। उनके पुलिस अफसरान के साथ ज़ाती दोस्तियाँ थीं। टीपू ट्रकां वाला पर हमले के मुलजमान को गिरफ्तार कराने के लिए बिल्ला ट्रकां वाला अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और पुलिस के ज़रिए हनीफ उर्फ हनीफा, वहीद उर्फ वहीदियाँ के घरों में छापे मारे जाते हैं। उन छापों के दौरान उनके तमाम रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है। ये बात भी सुनने में आई है कि उस दौरान उनके घर की ख़वातीन के साथ भी इंतहाई बदतमीज़ाना सलूक किया गया और पुलिस ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। ये बात भी हनीफ उर्फ हनीफा, वहीद उर्फ वहीदियाँ को हज़म ना हुई और उनके दिल में बदले की आग मज़ीद भड़क उठी। इस वाक़या के ठीक 3 दिन बाद शाह आलम चौक में वाक़या बिल्ला ट्रकां वाला के अड्डे पर ही हनीफ उर्फ हनीफा, वहीद उर्फ वहीदियाँ अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर देते हैं। हनीफ उर्फ हनीफा, वहीद उर्फ वहीदियाँ को ये बात किसी तौर पर हज़म नहीं होती कि पुलिस उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या सलूक कर रही है। इसी रंजिश में टीपू ट्रकां वाला पर हमले के ठीक 3 दिन बाद ही बिल्ला ट्रकां वाला को भी हनीफ उर्फ हनीफा, वहीद उर्फ वहीदियाँ अपने साथी शाहद लंबा और दीगर के साथ मिलकर कत्ल कर देते हैं। बिल्ला ट्रकां वाला का कत्ल खालिद महमूद बई पलवान की मदयत में थाना ग्वाल मंडी में दर्ज होता है और इसके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें शुरू कर देती है। इसी दौरान एक आज़म बट नामी इश्तिहारी टीपू ट्रकां वाला के राब्ते में आता है, जो ये इंकशाफ करता है कि हनीफ उर्फ हनीफा, वहीद उर्फ वहीदियाँ को तीफी बट की सपोर्ट हासिल है। अभी ये सिलसिला जारी था कि हनीफ उर्फ हनीफा अपने साथियों के साथ बिल्ला ट्रकां वाला के मुकदमा कत्ल के गवाह मियाँ बाबर और चंगेज़ शाह को भी दिन दिहाड़े कत्ल कर देता है और ये दुश्मनी की आग बढ़ती जाती है। इसी दौरान इस मुकदमा कत्ल के मुद्दई खालिद महमूद उर्फ बई पलवान पर भी हमला किया जाता है। खालिद महमूद बई पलवान हमले में शदीद ज़ख्मी होते हैं। इस दौरान 3 राहगीर मारे जाते हैं, जबकि 12 से ज़ायद अफराद इस हमले में शदीद ज़ख्मी भी होते हैं। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म अमल होती है तो एक लब्बा मोटी वाला नामी शख्स पकड़ा जाता है। वो शख्स हनीफ उर्फ हनीफा का साथी होता है और दौरान तफ्तीश पुलिस को बताता है कि इन सारे मामलात में ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट का भी हाथ है। इस दौरान ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ जाती है कि हनीफ उर्फ हनीफा और उसके साथियों को ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट की सरपरस्ती हासिल है। टीपू ट्रकां वाला को जब ये बात मालूम होती है तो उसकी तीफी बट ग्रुप के साथ एक जंग छिड़ जाती है। टीपू ट्रकां वाला और तीफी बट ग्रुप की दुश्मनी के दौरान टीपू ट्रकां वाला पे एक बार फिर हमला किया जाता है, जिसमें वो महफूज रहता है। ये हमला भी टीपू ट्रकां वाला पे शाह आलम चौक में वाक़या उनके अड्डे पर ही किया जाता है, जिसमें शबीरा फौजी नामी शख्स पकड़ा जाता है। हनीफ उर्फ हनीफा और उसका भाई शफीक उर्फ बाबा उस दौर में दहशत की अलामत बन चुके थे। इन लोगों ने दौरान मफरूरी इलाका गैर जमरूद में जब पनाह अख्तियार की तो इनके गैंग में सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाला भोला सन्यारा, हमायूं गुज्जर समेत मुतअद्दिद ऐसे इश्तिहारी शामिल हो चुके थे, जिन्होंने उनकी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। ये लोग टॉप 10 के नाम से मशहूर हुए, जो लाहौर पुलिस के लिए भी दर्द सर बने रहे। लाहौर शहर में दहशत की अलामत समझे जाने वाला ये टॉप 10 ग्रुप बाद पुलिस मुकाबलों में मारा गया, लेकिन टीपू ट्रकां वाला
اور ٹیفی بٹ گروپ کے درمیان دشمنی ختم نہ ہو سکی۔ ٹیپو ٹرکانوالا پر 1998 میں بھی ایک حملہ کیا جاتا ہے جو شبیرہ فوجی کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن وہ اس حملے میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس واقعے کے چند سال بعد 2003 میں ایوان عدل میں ایک بار پھر ٹیپو ٹرکانوالا پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ یہ قاتلانہ حملہ خالد چٹا، مبین بٹ، عامر بوڑا، وحید عرف وحیدیاں، پنکی اور ان کے دیگر ساتھی کرتے ہیں۔ اس حملے میں ٹیپو ٹرکانوالا شدید زخمی ہوتا ہے، جبکہ دیگر روایت گیر بھی اس حملے میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ ٹیپو ٹرکانوالا پر ایوان عدل میں جو حملہ ہوتا ہے اس کا مقدمہ خواجہ طریف عرف ٹیفی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر، شفقت بگا بٹ پر درج ہوتا ہے۔ بعد ازاں یہ تمام لوگ اس مقدمہ میں کلیئر ہو جاتے ہیں، لیکن ٹیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکانوالا کی دشمنی پھر بھی نہ تھم سکی۔ اس واقعے کے ٹھیک 7 سال بعد یعنی کہ 2010 میں ٹیپو ٹرکانوالا کو اس وقت قتل کر دیا جاتا ہے جب وہ دبئی سے لاہور ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ٹیپو ٹرکانوالا پر جو حملہ ہوا وہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس قتل کا مقدمہ بھی خواجہ طریف عرف ٹیفی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سمیت ان کے دیگر ساتھیوں پر درج ہوتا ہے، لیکن اس مقدمہ میں بھی خواجہ طریف عرف ٹیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ٹیپو ٹرکانوالا کے قتل کے بعد ان کا بیٹا بالاج ٹیپو جو دبئی میں او لیول کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کی عمر اس وقت 15 سے 16 سال تھی، اس کے سر پر خاندان کی ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ بالاج ٹیپو کو جہاں وراثت میں کروڑوں کی جائیداد، چلتا ہوا کاروبار ملا، وہیں اس کی وراثت میں خاندانی دشمنی بھی آ گئی جو سالہ سال سے چل رہی تھی۔ بالاج ٹیپو نے اس دشمنی کو لے کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ بالاج ٹیپو کو بھی 2011 اور 2012 میں قتل کے 2 مختلف مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، لیکن وہ اس میں اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ٹیپو ٹرکانوالا کے گھرانے اور ٹیفی بٹ گروپ کے درمیان صلح کی کوششوں کا آغاز شروع کیا جاتا ہے اور وہ کافی حد تک کامیابی کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہیں کہ اسی دوران وحید عرف وحیدیاں کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ وحید عرف وحیدیاں وہی ہے جو حنیف عرف حنیفہ کا ساتھی تھا اور 20 سال سے مفرور تھا۔ دوران تفتیش وحید عرف وحیدیاں ان تمام معاملات کا انکشاف کر دیتا ہے کہ کس طرح بلا ٹرکانوالے کو قتل کیا گیا، کس طرح اس دشمنی میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس میں وہ خواجہ طریف عرف ٹیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے کردار کا بھی ذکر کرتا ہے، جس کے بعد یہ صلح کی کوششیں نہ صرف دم توڑتی ہیں بلکہ اسی دوران بالاج ٹیپو نصیر آباد میں خواجہ طریف عرف ٹیفی بٹ اور گوال منڈی میں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے گھر فائرنگ کر دیتا ہے۔ اس وقت اس فائرنگ کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوتا ہے، لیکن چند ہی روز بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فائرنگ بالاج ٹیپو نے کی تھی۔ یوں وہ صلح کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں اور یہ صلح ہونے کی بجائے اس دشمنی کو مزید آگ لگ گئی۔ ناظرین، اس سارے معاملے میں حال ہی میں جس وقت گوگی بٹ کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو ایک اور چیز سامنے آئی جس سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہی ہوگا۔ وہ چیز یہ تھی کہ گوگی بٹ کا ایک ساتھی احمد منیر گرفتار ہوتا ہے اور یہ وہی احمد منیر نکلتا ہے جو 2013 میں بالاج ٹیپو کے خلاف درج کیے گئے ایک مقدمے کا مدعی ہے۔ اس سے اس بات کو ہوا ملتی ہے کہ ان بالاج ٹیپو کے خلاف درج کرائے گئے مقدمات میں خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور خواجہ طریف عرف ٹیفی بٹ کا ہاتھ تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اختلافات ختم ہونے کی بجائے بڑھتے ہیں۔ ان دو گھرانوں کی دشمنی نے کئی چھوٹے چھوٹے گروپ جنم دیے، جو ان کے ساتھ شامل تھا وہ آپس میں دشمن بنتا گیا اور یوں ان دونوں گروپوں کی مخالفتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان دونوں گھرانوں کو اکٹھے بٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہمارے سیاسی لوگ
بجائے اس کے کہ ان دونوں گھرانوں میں غلط فہمیاں ختم کرا کے ایک صلح کی کوشش کرتے، وہ ان دونوں گھرانوں کو اپنے مقاصد کے لیے ہی استعمال کرتے آئے ہیں، جس وجہ سے یہ دشمنی کی آگ آج تک تھم نہیں سکی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں گھرانے آج بھی پولیس کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے ٹاپ 10 گروپ کا۔ جی، ٹاپ 10 گروپ وہی جو عرصہ دراز تک لاہور شہر میں دہشت کی علامت بنا رہا۔ اس ٹاپ 10 گروپ نے کیسے جنم لیا، اس ٹاپ 10 گروپ نے لاہور شہر کا امن خراب کرنے میں کیا کچھ کیا، اور وہ ٹاپ 10 گروپ کیسے اور کن پولیس افسران کے ہاتھوں مارا گیا، اس پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلا نگہبان۔